أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: ایاماً چند دن، معدودات گنتی کے، فمن پس جو شخص، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ تو شمار کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین مسکین کے کھانے کا، فمن پس جو شخص تطوع روزہ رکھے، خیراً پس جو شخص کرے بھلائی، فہو پس وہ، خیر بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ، تصوموا روزہ رکھو تم، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 تھی، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ گزشتہ کل کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا۔ ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، جیسے امم سابقہ پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام بندوں پر فرض کیے گئے ہیں، ان احکام کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اگر بندہ عذر میں ہو، معذور ہے، تو معذور کے لیے رخصت بھی دے دی گئی ہے۔ جیسے عبادات میں سے ام العبادت ہے نماز، اور نماز کے لیے شکل صلاۃ بتا دی۔ اگر نماز کی ادائیگی کے لیے اس شکل صلاۃ میں اس سے پریشانی ہو رہی ہو، ٹانگوں میں درد ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، کمر میں درد ہے، جھک نہیں پا رہا ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو شریعت نے رخصت دے دی۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے نماز پڑھ لے، اپنی ٹانگوں کو موڑ نہیں سکتا تو ٹانگوں کو لٹاتے ہوئے، آگے پھیلاتے ہوئے بھی نماز پڑھ لو۔ غرض یہ کہ حکم کو پورا کرو، حکم کے پورا کرنے میں اگر کوئی دشواری آ رہی ہے تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، ڈھیل دی ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے روزے ایک عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کیے گئے، لیکن اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو معذور کے لیے رخصت۔ عذر کئی طرح سے ہو سکتا ہے،
ان عذروں میں سے ایک عذر ہے بندے کا بیمار ہو جانا. پس اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کوئی آدمی اپنے گھر سے دور سفر پر چلا جائے تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ تم ابھی نہیں بعد میں روزے رکھ لیں. ایام معدودات، گنتی کے چند دن. یہ روزے فرض ہے چند دن، یعنی ایک مہینہ یا 29 دن. اوپر جو آیا تھا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے. کتنے فرض کیے گئے؟ ایام معدودات، چند دن کے روزے. تو وہ مہینے کے ہوں گے یا 29 دن کے ہوں گے، اتنے تمہارے پر فرض ہو گئے. مگر اس فرضیت کے دوران ہی اگر تمہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو تو ان مشکلات میں سے فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص بیمار ہو جائے تم میں سے. اب بیمار کی کیٹیگری ہوتی ہے. ایک بیمار وہ ہے جس کو سر میں درد ہے، ایک بیمار وہ ہے جس کو بخار چڑھا ہوا ہے، ایک بیمار وہ ہے جس کو بلڈ پریشر ہے، ایک بیمار وہ ہے جس کو شوگر ہے، ایک بیمار وہ ہے جو ہارٹ پیشنٹ ہے. بیماریوں کی قسمیں ہیں. تو ان قسموں میں جو قسم روزہ رکھنے میں آڑے بن رہی ہو، رکاوٹ بن رہی ہو، اس میں اجازت ہوگی. بندہ کہے کہ سر میں درد ہے لہذا روزہ ہی نہیں رکھوں گا، تو اتنے ہلکے پھلکے بیماری سے روزہ چھوڑ دے، یہ اچھی بات نہیں ہے. گرچہ بیمار اس کو بھی کہیں گے، پیٹ میں درد ہے تو اس کو بھی کہیں گے. ایک آدمی وہ ہے جو دکھتا ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حقیقت میں بیمار ہے. شوگر پیشنٹ دکھنے میں شوگر والا ٹھیک دکھتا ہے، لیکن شوگر پیشنٹ کے لیے ضروری ہے وہ پانی پیتا رہے، وہ تھوڑا بہت کھاتا پیتا رہے. ورنہ کبھی کبھی شوگر پیشنٹ جس کو شوگر نارمل نہ رہتا ہو، کبھی لو ہو جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا، کبھی زیادہ ہو جائے گا تو ہارٹ پر اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. تو شوگر لیول میں ہونا چاہیے. اب یہ شوگر والا دکھتا تو ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے ہر گھنٹے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے. نہیں کھائے گا تو پریشانی ہو جائے گی، جیسے اس کو بیمار کہیں گے. ایک آدمی ہے بلڈ پریشر ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا ہر 6 گھنٹے کے بعد یا ہر 8 گھنٹے کے بعد تجھے یہ دوائی کھانی ہے، ورنہ بیماری بڑھ سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے. بڑھ جائے گا تو فالج ہونے کا خطرہ ہے، گھٹ جائے گا کچھ اور ہو جائے گا. غرض یہ ہے کہ ایسا بیمار ہے جو دکھتا ٹھیک ہے لیکن وہ بیمار ہے. اور ایک بیمار وہ ہے جو بیچارہ واقعی در بستر ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے. اب یہ کوئی بھی بیمار ہو کہ جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسے بیمار کے لیے رخصت مل گئی. فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو تم میں سے، او علی سفر، یا مسافر ہو یا سفر پر ہو. تو مسافر کون ہونا چاہیے؟ ایک بندہ یہاں سے ادھمپور جا رہا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو مسافر کہہ رہا ہے. ایک آدمی سندر بنی جا رہا ہے تو وہ بھی مسافر کہہ رہا ہے. ایک آدمی سانبا جا رہا ہے وہ بھی مسافر کہہ رہا. لیکن ایک آدمی سری نگر جا رہا ہے، پونچھ جا رہا ہے، ڈوڈا کشتواڑ جا رہا ہے، یہ بھی مسافر ہے. سفر کے لیے شریعت نے فاصلہ طے کر لیا. پہلے زمانے کے اندر مسافر کے لیے مقدار تھی 3 دن کا نارمل سفر. اور یہ 3 دن کا نارمل سفر اگر دیکھنا ہوگا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں پہاڑوں کا. اس پہاڑوں کا سفر کرنے کے لیے ان کے لیے سفر کرنے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے. وہ صبح سویرے نکلیں گے اور جب دھوپ تیز ہو جائے گی وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے. مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کریں گے اور پھر چل پڑیں گے.
یا نماز سے پہلے ناشتہ کریں گے، نماز کے بعد چل پڑیں گے، پھر 10-11 بجے تک جب دھوپ تیز ہونے لگ جائے تو تب تک سفر کریں گے، پھر رک جائیں گے، پھر یہ آرام کریں گے تقریباً 3، 3:30، 4 بجے تک، اور دوپہر کا کھانے کے بعد تھوڑا قیلولہ کرنے کے بعد پھر سفر شروع کریں گے، پھر یہ غروب تک سفر کریں گے، غروب کے بعد پھر آرام کریں گے۔ یہ جو سفر کی ترتیب ہے، صحیح سفر کی ترتیب اگر پیدل سفر ہے تو یہ ہے، اور اگر گاڑی کا سفر ہے تب بھی صبح سویرے سفر کرنا بہتر ہے، مگر نماز ضائع نہ ہو۔ اگر نماز سفر میں جانے کی وجہ سے خطرہ ہو، ضائع ہو جائے گی، پھر نماز پڑھ کے سفر کرے۔ بہرحال صبح سویرے سفر کرنا چاہیے، چاہے نماز سے پہلے کرے چاہے نماز کے بعد کرے، لیکن نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اصل شریعت نے سفر کرنے کا جو وقت متعین کیا وہ صبح سویرے، دوپہر میں تھوڑا آرام کرو، پھر شام کو سفر کرو۔ اس ترتیب سے بندہ جب سفر کرے گا تو 3 دن کی مسافت جتنی دیر میں طے کر لے گا وہ مسافر ہوگا۔ بعد کے لوگوں نے اس کو میلوں سے متعین کیا، 48 میل، پھر اب میل ختم ہو گیا، اب چلے ہیں کلومیٹر، تو کلومیٹر کے حساب سے 77 کلومیٹر۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 77 کلومیٹر سے زیادہ لکھا ہے، رحمۃ اللہ واسعہ میں ان نے 77 کی جگہ 84 کلومیٹر، درس میں بتایا تھا کہ 84 کلومیٹر، لیکن عام علماء بتاتے ہیں 77، 78 کلومیٹر۔ بندے کو جب اتنا دور جانا ہو تو وہ مسافر ہے۔ پھر اتنا دور جانے کے لیے وہ رکشہ سے جائے، سائیکل سے جائے، موٹر سائیکل سے جائے، گاڑی سے جائے، چاہے جہاز سے جائے، چاہے ٹرین سے جائے، سواری جو بھی ہوگی یہ بندہ مسافر ہوگا۔ بندہ یہاں سے نکلا، آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں جموں ایئرپورٹ پہنچا، اور وہاں سے سری نگر جانے کے لیے 25 منٹ میں وہ سری نگر، یہ سارا سفر مان لو 1-1.5 گھنٹے کا، 1-1.5 گھنٹے کا سفر۔ لیکن ایئرپورٹ پہنچتے ہی اس کے لیے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اب وہاں پڑھ نہیں سکا یا وہیں پر پڑھنے لگا، تو شریعت کہے گی اب تم 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ روزے دار، اس کو پتہ مجھے صبح سفر پر جانا ہے اور جہاز پر جانا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ بندہ مسافر ہے تو اس کے لیے رخصت ہوگی، اجازت ہوگی۔ نمازوں میں قصر کرنا مسافر کے لیے ہمارے نزدیک کا مطلب ہے عند الاحناف واجب ہے قصر کرنا، لیکن روزے میں روزہ رکھے یا نہ رکھے یہ رخصت ہے۔ رکھے گا روزہ عزیمت پر عمل کرے گا، اور اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کے لیے اجازت ہوگی۔ ہم اس کو تانا نہیں دے سکتے، نالائق قدم یو جوان استن جہاز سفر کروں تو روزہ چھوڑنا، ہم تانا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، یہ مسافر ہے۔ تو مسافر اس بندے کو کہیں گے جو 77 کلومیٹر کی دوری پر جا رہا ہو، یہ بندہ ہوگا مسافر۔ او علی سفر، یا مسافر، تو یہ مریض ہو یا مسافر ہو، اس کے لیے روزے کے لیے کیا حکم ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو شمار کرے وہ دوسرے دنوں میں۔ کب؟ جب مسافر سفر سے واپس لوٹ گیا یا بیماری سے ٹھیک ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں کو جو روزے میں چھوٹ گئے ہیں اب دوبارہ آ کر قضا کرے گا۔ قضا کیسے کرے گا؟ شریعت نے اس کو اجازت دے دی، چاہے عید کے فوراً بعد 2 شوال سے، 1 شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، 2 شوال سے ہی شروع کرے، 10 دن کے روزے چھوٹ گئے تھے ان کو رکھنا شروع کرے۔ تو کیسے کرے گا؟ یہ کہ 10واں، 9واں، 8واں، 7واں ایسے، یا ادھر سے 1، 2، 3 جو مرضی ہے، ادھر سے نیت کرے یا ادھر سے نیت کرے۔
عام طور پر ہم لوگ یہ دنوں کی نیت نہیں کرتے ہیں کہ یہ پہلے دن کے روزہ جو چھوٹا تھا اس کی یہ دوسرے دن کا یہ تیسرا، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ مطلق یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے ذمے 5 روزے ہیں، ان 5 روزوں میں سے ایک روزہ میں آج رکھ رہا ہوں۔ آج جمعرات ہے مثال، تو میں ایک آج رکھوں گا۔ کون سا ہے یہ متعین نہیں کرتا، یہ آٹومیٹک متعین ہو جاتا ہے، پھر یہ پہلا ہی متعین ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ زبان سے کہ نہیں وہ آخری وارہ کر رہا ہوں تب بھی چلے گا، ادھر شروع سے کرے یا آخر سے کرے یا بیچ میں سے نیت کرے، روزہ جہاں سے مرضی ہے وہاں سے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ لگاتار ان روزوں کو رکھے گا یا چھوٹ چھوٹ کے رکھے گا، تو شریعت نے یہ نہیں کہا پے در پہ روزے رکھو، یہ نہیں کہا۔ مطلق یہ کہا کہ ان روزوں کی قضا کرنی ہے، چاہے ایک ساتھ کرو چاہے الگ الگ کرو، لیکن ایک ساتھ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مثال 5 روزے اس کے ذمے ہیں، اب 2 شوال سے روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کو چاہیے کہ 2 شوال سے روزہ رکھنا شروع کر کے اپنے روزوں کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر نہیں کر پایا، ایک دن روزہ رکھتا ہے، دوسرے دن چھوڑ دیتا ہے، تیسرے دن رکھتا ہے، چوتھے دن چھوڑ دیتا ہے، تب بھی چلے گا۔ یا جمعرات کا روزہ رکھنے لگا تب بھی چلے گا، یا سوموار اور جمعرات کا سنت ہے روزہ رکھنا، ایسے روزہ رکھنے لگ گیا تو تب بھی چلے گا۔ بہرحال یہ کہ ان روزوں کی قضا کرنی ہے، جیسے مرضی ویسے کر لے، اس کے لیے دن متعین ہے کہ انہی دنوں میں اور ترتیب سے لگاتار رکھنے یہ ضروری نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ شروع میں جب روزے فرض ہو گئے تو روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ایک اجازت مل گئی تھی، کیا کہ روزہ تم پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی ہٹا کٹا جوان تندرست سب کچھ ہے لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ فدیے کی جو مقدار متعین ہے اس مقدار کے مطابق ایک روزے کے بدلے میں 1 کلو 633 گرام جو فدیہ ہے، اتنا فدیہ گیہوں کی شکل میں، جو کی شکل میں یا کھجور کی شکل میں دے دے یا نقد دے دے اس کے بدلے میں، اور روزہ رکھے یا نہ رکھے اس کو اختیار ہے۔ لیکن بعد میں جب فمن شہید منکم الشہر فلیصم والی آیت نازل ہو گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمتہ واسعہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت کا اتنا ٹکڑا منسوخ ہے، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں، یہ معمول بھی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اس حکم میں نہیں ہے، اس میں حکم ہی دوسرا ہے، اس میں صدقۃ الفطر کا حکم ہے، جس کو ہم لوگ کشمیری میں فدیہ کہتے ہیں، فطران کہتے ہیں۔ سو فطران چو یہ تھا آیت مگر واجب گمتن وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دیں گے ایک مسکین کے کھانے کا۔ لیکن جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس آیت میں اجازت تھی روزہ رکھو یا نہ رکھو، نہیں رکھتے ہو تو فدیہ دے دو، لیکن یہ پہلے تھے بعد میں نہیں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب جو ہٹا کٹا تندرست ہوگا اور گھر میں ہوگا اس کے لیے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ جو آدمی مالدار ہیں کہ اس وقت یکم شوال کو وہ اتنے مال کے مالک ہیں کہ جس سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ، اگر اتنا مال ہے ان کے پاس، اب ہولانِ ہول سال کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں ہے، بس اتنا مال آج کی ڈیٹ میں ان کے پاس ہے،
ان کو چاہیے اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، غلاموں کی طرف سے، گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی طرف سے فدیہ دے، چاہے گھر کے سارے افراد خود اپنی طرف سے دے دیں اگر ان کے پاس مال ہے، یا مالک گھر کا، بڑا گھر کا، وہ اکیلا سب کی طرف سے فدیہ دے دے، لیکن بہرحال دینا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اس آیت میں انہی لوگوں کو جن کا پچھلے بیان تھا کہ اگر تم فدیہ دے دو گے تو یہ تمہاری طرف سے قبول کیا جائے گا، لیکن فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پر جو شخص بلائی کرے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ مطلب اس سے کہ اگر تم روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تب بھی اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے مسافر کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرنا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ جیسے نماز کے سلسلے میں 4 رکعت فرض میں 2 ہی پڑھنی ہے، لیکن نفل کے لیے، سنتوں کے لیے اجازت ہے۔ اگر سنت پڑھے گا تو اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو کام کوئی نہیں ہے، وہ آیا ہے یہاں، اس کو سیکٹریٹ جانا ہے، فرض کر لو وہ رات کو 5 بجے یہاں پر پہنچا، اب اس نے مغرب کی نماز پڑھی، وہ تو پوری پڑھی ہے، لیکن عشاء کی نماز پڑھے گا، عشاء کے بعد اس کو 3 وتر بھی، 2 سنتیں بھی، باقی نفل بھی پڑھنے ہیں، 2 فرض اور 3 وتر تو پڑھنے ہی پڑھنے، اس کے بعد ٹائم ہے، خالی سوئے گا یا موبائل دیکھے گا۔ اگر اس ٹائم کے ہوتے ہوئے بھی وہ ٹھاٹ سے بیٹھا رہے گا، سنتیں نہیں پڑھے گا، نفل نہیں پڑھے گا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ پڑھ لے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی ایک آدمی کو یہاں سے سری نگر جانا تھا اور صبح کی پہلی فلائٹ تھی، 9:35 پر اس کو یہاں سے جانا تھا، 9:35 پر، گرمی بھی کوئی بھی نہیں تھی، اور سری نگر پہنچ گیا 10، 10:30، 11 بجے پہنچ گیا، ٹھاٹ سے جا کر سوئے گا، آرام کرے گا، اور سری نگر تو موسم بھی ویسے ہوگا، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر یہ روزہ نہیں رکھنا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی، مگر اگر روزہ رکھے گا تو شریعت اس کو منع بھی نہیں کرے گی، فرض نماز کی طرح کہ تم کو 4 کی جگہ 2 ہی پڑھنی تھی، 4 کیوں پڑھی، شریعت اس کا مواخذہ کرے گی، تم کو نہیں پڑھنی تھی 4، تم کو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 پڑھو گے گنہگار ہو جاؤ گے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، روزہ رکھو گے تو تم کو ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تم کو اجازت ہے چھوڑنے کی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ روزہ رکھ لو تم بہتر ہے تمہارے لیے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ یہ وہی اجازت ہے کہ اگر سفر کے دوران بندہ روزہ رکھ لے تو اس کو اجازت ہے، لیکن یہ اجازت صرف مسافر کے لیے نہیں ہے، بیمار کے لیے بھی یہی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ بیمار ضرور ہے، لیکن دوائی کھانے میں اگر رد و بدل ہو جائے گی، اگر 8 گھنٹے کی جگہ پر 10 گھنٹے سے کام چلتا ہو، 12 گھنٹے سے کام چلتا ہو تو چلا لے، روزہ رکھ لے، حرج کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا مزاج تو یہ ہے، اللہ کا حکم چھوٹے تو چھوٹے، ڈاکٹر کا حکم نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے 8:15 پر دوائی کھانی ہے تو کھانی ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے فجر پڑھنی ہے۔ دبا ناز ویشنا ندر آمسن ویشنا نیبر سردی ترنی آپ سے کچھ چھل بوت میں چھڑو پڑھو نہیں صرفانہ جج الطافہ پہ تسگن پڑھو خارج کیا چھو۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہرگز دیر نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ کا حکم آ گیا فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے شریعت اتنی مخاطب ہو جاتی ہے کہ ایک عورت کو درد ذہ ہے اور اسی بس بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، ادھر سے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، 12:45 ہو گئی فرض کر لو، اور یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو چکا ہے، ابھی ہوا نہیں، اس حالت میں یہ عورت نماز پڑھ نہیں سکتی ہے، لیکن چونکہ ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب یہ عورت پاک ہو جائے گی، شریعت کہے گی درد ذہ بہت خطرناک درد تھا، لیکن اس وقت تیرے اوپر نماز فرض ہو گئی تھی، اس نماز کو تو نے پڑھ لینا ہے۔ نماز کے معاملے میں شریعت پھر چھوٹ نہیں دیتی ہے،
اور جہاں پر چھوٹ دیتی ہے وہاں رخصت ہو، جس کے لیے پڑھے نہیں پڑھے. روزے دار کے لیے ایسا نہیں، روزے دار کے لیے رکھو تو ٹھیک ہے، نہیں رکھو گے حرج کوئی نہیں ہے. لیکن آیت یہ بتا رہی ہے اگر تمہارے پاس سہولت ہو، تمہیں ایئر کنڈیشن گاڑی ہو یا ویسے بھی سہولت ہو، تو پھر تم کو روزہ رکھ لینا چاہیے، پھر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے کہ بعد میں جب روزہ رکھے گا تو وہ شوال میں روزہ رکھ رہا ہوگا، رمضان میں نہیں رکھ رہا ہوگا. رمضان کی عبادت کی ثواب کا ہی الگ ثواب ہے، ایک کے بدلے میں 70 ملنا ہے، تو غیر رمضان میں ایک کے بدلے میں 70 نہیں ملے گا. اس لیے جس سے ہو سکے گا رمضان میں روزہ ہی رکھے، چھوڑے نہیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ روزہ رکھ لو تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.